اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت دینے والا ایک کام بدنگاہی بھی ہے۔ یہ گناہ کثیر دینی اور دنیاوی نقصانات کا سبب ہے۔ اگرچہ اس میں وقتی لذت ہے لیکن اس سے طلب مزید بڑھتی ہے اور کبھی بھی سیری حاصل نہیں ہوتی، ہوا کتنی ہی بدنگاہی کر لی جائے۔ دل بے چین رہتا ہے اور قیامت کے دن کی ذلت اور رسوائی اس کے علاوہ ہے۔ اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں کو بدنگاہی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ شیطان انہیں کسی قسم کے فتنے میں مبتلا نہ کر سکے۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے، خود کو بدنگاہی سے بچاؤ کہ بدنگاہی دل میں شہوت کا بیج بوتی ہے، پھر شہوت بدنگاہی کرنے والے کو فتنے میں مبتلا کر دیتی ہے، اور اس فتنے کے متعلق امام غزالی فرماتے ہیں، جو اپنی آنکھ کی حفاظت پر قادر نہ ہو وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت پر بھی قادر نہیں۔ یاد رہے ایک روایت میں ہے کہ یعنی آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، جبکہ ایک روایت میں آنکھوں کے زنا کی وضاحت یہ کی گئی ہے یعنی آنکھوں کا زنا بدنگاہی ہے۔ چنانچہ مسلمان خواتین کو قرآن کی سورہ نور کی 31ویں آیت میں حکم دیا گیا کہ بدنگاہی کریں، نہ بدنگاہی کا ذریعہ بنیں۔ بدنگاہی سے بچنے کا طریقہ: عورتوں کے لیے بہتر تو یہ ہے کہ ہمیشہ پردے میں رہیں کہ کوئی انہیں دیکھے نہ یہ کسی کو دیکھیں۔ اس حوالے سے امہات المومنین کا وہ واقعہ ذہن بنانے کے لیے کافی ہے کہ جس میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ وہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ حضور کے پاس تھیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ حاضر ہوئے تو حضور نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اس پر میں نے عرض کی، حضور وہ نابینا ہیں، ہمیں دیکھ نہیں سکتے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم بھی اندھی ہو اور دیکھ نہیں سکتی؟ فی زمانہ فتنوں سے بچنا چونکہ انتہائی مشکل ہے، لہٰذا اگر ہر وقت اس طرح اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کر سکتی کہ کوئی نامحرم مرد آپ کو دیکھے، نہ آپ کسی کو دیکھیں، تو کم از کم اتنا ہی کر لیجئے کہ اپنی نگاہیں ہمیشہ جھکا کے رکھیے اور انہیں آوارگی سے بچائیے، کیونکہ ہو سکتا ہے دانستہ اور نادستہ آپ کی نگاہیں کسی کے جسم کے ان حصوں پر پڑ جائیں جنہیں دیکھنا آپ کے لیے جائز نہ ہو۔ جیسا کہ امام رازی فرماتے ہیں، عورت ہو یا مرد، اس کے جسم کا وہ حصہ جو کسی بھی عورت کو دیکھنا جائز نہیں، اس سے مراد ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ ہے، جبکہ باقی جسم دیکھ تو سکتی ہیں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو یہ بھی ممنوع ہے، بدنگاہی کا ذریعہ بھی نہ بنے، یعنی ایسے چمکیلے بھڑکیلے لباس نہ پہنیں جس سے مردوں کی نظریں ان کی طرف اٹھیں اور یوں وہ خود بھی گناہوں میں مبتلا ہوں اور اس وجہ سے ہمیں بھی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی وغیرہ کا سامنا کرنا پڑے۔ اللہ پاک ہمیں بدنگاہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔